شیطان نے بھی یعنی اولیاء کی کرامت اتنا سچا مسئلہ ہے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یعنی وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، چل سکتا ہے، لیکن رحمت الہی نے اس پر اتنا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اس پر شیطان کا خود ہی اعتراف ہوتا ہے، اور وہ یہ اس بات کو ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ تیرے جو مخلص اور کامل بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلتا. اب یہاں سے انبیاء پہلے مراد ہیں تاکہ ان کی عصمت ثابت ہو جائے، اور پھر جو دین آگے بڑھ رہا ہے انبیاء کے تقوی کے ساتھ اور انبیاء کی تعلیم کا جو دین آگے بڑھ رہا ہے ان کا تحفظ یہاں پر ثابت ہے. تو لہذا یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے رب نے کہا، یہ الہام میں سے ہے، ظنیات میں سے ہے، لیکن ظنیات ان معنی میں نہیں جو ہم روز مرہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ظنی بات ہے، یہ تو ظنی بات ہے، نہیں ہے. یہ ظنیات ان معنی میں کہ یہ قطعی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان اس میں گھس جائے. شیطان تو غوث پاک کے سامنے آ کر درجنوں بات کرتا ہے، لیکن غوث اعظم اس کے پردے کو شاق کر دیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب شیطان نہیں گزرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ظنی، اب ظاہر سی بات ہے سیدنا عمر کا جو علم ہے وہ حضور کے مقابلے میں تو ظنی ہے نا، لیکن ظنی کا یہ مطلب تھوڑی کہ شیطان بیچ میں گھس جائے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہے نبی کی وحی کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر ولی کا علم ظنی ہے تو وہ ہماری طرح ظنیات والا ہو کہ جو ہمارے وہم اور تمام ہمارے شیطان و نفس کے ادخال کے ساتھ ہو. نہیں، جن کے سر پر قطبیت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے وہ گریڈ اور صلاحیت میں اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان تک کیا جہاں ان کا نام لیا جائے وہاں نہیں پھڑکتا. اب دیکھیں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضور کے علم کی طرح تو نہیں ہے، حضور کے علم کے مقابلے میں تو ظنی ہے. حضور کے علم کا نکھار ہے، حضور کا علم اصلی علم ہے اور اس کی روشنی آپ کو پہنچی ہے جیسا ستارے کو روشنی پہنچتی ہے سورج کی. لیکن اگر سیدنا فاروق اعظم کا علم جو ہے وہ حضور کے علم کے مقابلے میں ظنی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو موجود ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا. سمجھ رہے میری بات؟ اب تھوڑے سے اس مسئلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے اس بحث میں ایک آخری بات میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صوفیاء نے باقاعدہ اس چیز کو قبول کیا ہے کہ غیبی خبریں الہامی طور پر اولیاء کے سینوں پر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا. اب چاہیے نجویوں کو کہ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں. ابن تیمیہ کے فتاوی ہے، فتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور جو ہے کہ خادم الحرمین شریفین نے جو شائع کیا ہے اس کے نام کے ساتھ، جو جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 549، اور جلد نمبر 10 کے اندر خود اس بات کو ابن تیمیہ جو اس مسئلے کو مذہب کا سرخیل کہلایا جاتا ہے کہ جو ان باتوں پر تبرہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے سوال یہ تھا کہ غوث پاک اس بات کو جو کہتے ہیں نا کہ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ ختم قادریوں پڑھے نا تو وہ شک دور ہو جائے آپ کا، اس لیے میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے رب نے دی. قدمی حاضی علی رقبۃ کلی، کا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا تھا. بولو کہ یہ سقال الحب کاسات الوصال کیوں کہا؟ کہ اللہ نے کہا. بولو کہ یہ فلاں بات کیوں کی؟ تو اللہ نے کہا. بولو. تو اس پر بھی اعتراض کرتا کہ اللہ نے کہا یہ کیا دلیل ہے؟ تو اس پر پہلے جواب میں نے ایک مختصر طور پر دے دیا آپ کے سامنے، صرف ایک ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں. ورنہ امام سیوطی نے بھی اس بات کو رہاوی میں لکھا ہے کہ الہامی غیبی باتیں اللہ رب العالمین براہ راست ولیوں کے دل پر اتارتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آج کا کوئی بندہ دعویٰ کرے. میں غوث پاک کے لیے بات کر رہا ہوں، خدا کے واسطے یہ بات سمجھ لیں آپ. ہم غوث اعظم کے لیے اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بڑی ذاتیں ہیں جو قطب کبریٰ ہیں وہ بات کریں تو ٹھیک ہے کہ وہ برملا کریں. آج کا کوئی بندہ یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہم غوث اعظم کے لیے کر رہے ہیں. مختصر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور سنو، کوئی پیر ان جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کو حق ہے یہ بات کرنے کا. سمجھ گئے؟ تو اب اس سطح پر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل کو کوئی نہ کہے کہ جناب یہ سب کے لیے کھلا کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو غوثیت کبریٰ پر جلوگر ہیں اور جو ولایت علی اور ولایت صدیق اکبر کے محرم خاص ہیں، یہ ان کی شان ہے. ابن تیمیہ نے خود اس چیز کو قبول کیا ہے اور انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب جلد نمبر 10 فتاوی ابن تیمیہ میں کہ حدثنی ابی، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے یہ روایت پہنچی ہے.
حدثنی ابی عن محی الدین ابن نحاس، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ روایت میرے باپ سے پہنچی ہے اور انہیں روایت پہنچی ہے محی الدین ابن نحاس سے، وَأَظُنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، لیکن میرا گمان یہ کہ میں نے خود یہ بات جو ہے وہ محی الدین ابن نحاس سے سنی تھی۔ یہ محی الدین ابن نحاس کوئی شخصیت ہے، ان سے سنی ہے۔ پہلے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے، مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے والد کے ذریعے یہ بات مجھے محی الدین صاحب سے، غوث اعظم کا نام نہیں ہو رہا، یہ ابن نحاس ہیں، محی الدین ابن نحاس ایک کوئی شخص ہیں، ان سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سنا، ان سے میں نے یہ بات سنی۔ کیا بات سنی آگے آ رہی ہے، پھر وہ آگے خود اس بات کا رد کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ وَأَظُنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، بلکہ نہیں میں نے باپ کے ذریعے میں نے نہیں سنی، میں نے خود محی الدین ابن نحاس سے سنی ہے۔ اب سنیں، اور بالخصوص غیر مقلد اس بات پر خود اپنی آخرت ذرا درست کریں، آپ کے گھر کی بات ہے۔ حدثنی ابی عن محی الدین ابن نحاس وَأَظُنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ابن نحاس سے یہ بات سنی ہے، انہ رعا شیخ عبد القادر جیلانی فی منامہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے محی الدین ابن نحاس سے سنا، پھر کہتے ہیں نہیں ٹھیک بات یہ کہ میں نے خود ابن نحاس سے سنا، اور ابن نحاس جو تھے انہوں نے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا تھا۔ آج عبداللہ بن باز جو مر گئے، پہنچ گئے اپنی جگہ پر، تو وہ اولیاء پر تبرہ کرتے ہوئے یہ خواب بیان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا خواب کی بات تو ابن تیمیہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن نحاس نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، توجہ ہے آپ کی، وَهُوَ يَقُولُ، غوث اعظم ان سے یہ کہہ رہے تھے، اب سنیں اس بات کو، غوث اعظم ان سے کہہ رہے تھے عن الحق تعالی، مجھے میرے رب نے کہا ہے۔ اب دیکھیں سند جڑ گئی وہاں پر، دیکھیں عن حق تعالی من جاءنا تلیقناها من بعید ومن تصرف بحولنا النائل الجدید ومن اتبع مرادنا ارادنا ما يريد ومن ترک من اجل اعطیناه فوق المزید۔ وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ بات ابن نحاس سے سنی، اور ابن نحاس نے خود مجھے بتائی کہ میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا، اور غوث پاک نے مجھے خواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، یہ بات بتائی ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم دور سے اس کا استقبال کریں گے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو سند وہاں پر بھی ثابت ہے، یہ باتیں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور ان لوگوں نے اس باتوں کو قبول کیا ہے کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے یہ بات کی ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں، یہ تشریعی بات نہیں ہے، یہ الہامی بات ہے، یہ الہامی بات ہے۔ اور آپ سنیے کہ وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ خود کہتے ہیں، جو اس مسلک کے امام ہیں، یعنی جو انکار کرتے ہیں ولیوں کی کرامت کا، اس کے امام، وہ کہتے ہیں میں نے خود ابن نحاس سے سنا، اور ابن نحاس اس بات کو کہتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، اور غوث پاک یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ فرمایا کہ یقول اخبارنا عن الحق، اور رب کی جانب سے بے شمار خبریں دی۔ بولو سبحان اللہ۔ سنی قدر نہیں جانتا اپنے بزرگوں کی، سمجھ میں آئی بات؟ کل بھی ہم ایک جگہ یہی رونا رو رہے تھے، سنی آپ کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ آپ کو برکت دے، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن اپنے نظریے اور اپنے جذبے کو سننے کے لیے بالکل تیار رہا کریں۔ کوئی مائی کا لال اس طرح ذکر نہیں کر سکتا جس طرح ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ممبروں پر تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تمہارے پاس ہے نہیں تو کیا ہوگا، ہمارے پاس تو اتنے اولیاء ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی کریں تب بھی جو ہے کہ وہ کام معاملہ بہت مختصر ہے۔ تو ہمارے اکابر وہ ہیں جن کا ذکر ممبروں پر ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو سنیو، اپنی قدر کو جانیں، آپ قدر کو جانیں، صحیح راستے پر آ چکے، ادھر ادھر منہ نہیں ڈالنا، ادھر ادھر کے میسج اور ادھر ادھر کے الٹ پٹانگ باتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح راستے پر آ چکے ہو تم۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ خود ابن نحاس نے مجھے کہا کہ انہوں نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، فی منامی ہی، خواب میں دیکھا، اور غوث اعظم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے پاس آئے گا تو میں دور سے اس کا استقبال کروں گا، جو ہماری طاقت سے تصرف کرے گا ہم اس کے لیے لوہے کو پگھلا دیں گے، اور جس نے ہماری مراد کی پیروی کی ہم اس کی مراد کو چاہیں گے، اور جس نے ہماری وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہم اسے بہت زیادہ عطا کریں گے۔ دیکھو اس میں وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا الہام والا، اور ساری نیچے کرامت و اختیار طاقت سب ثابت ہوگی۔
یہ بات خود ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاوی کے اندر لکھا ہے، اور اس میں جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے، وہ کہتے وَأَظُنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ أَنَّهُ رَأَى الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فی منامہ وهو يقول اخبارا عن الحق تعالی، کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ انہوں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا، اور غوث اعظم نے کہا خواب میں کہ مجھے رب سے اتنی خبریں پہنچی ہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ قدمی حاضی کا جملہ غوث پاک خود نہیں کہہ رہے، بلکہ خود کہہ رہے میرے رب نے کہا کہو۔ سکان الحب کعصات الوصال والے جملے قصیدے میں غوث پاک خود نہیں کہہ رہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یہ جملے خود نہیں کہہ رہے، پیچھے سے آواز دی جا رہی محبوب کہہ دے سبحان اللہ کہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی کرامت و اجلال۔ اس پر ایک میں اور عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقوال مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ نیاز تیار ہے انشاءاللہ، بولے سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس پر توجہ سے اس کو سماعت، بولیں گے تو نہیں باتیں؟ ہاں، اپنی نجی محفلوں میں، اپنی نیچے کی محفلوں میں، اپنی عام محفلوں میں جو آپ عام کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، تو یہ باتیں کریں، اس باتوں کو عام کریں۔ یہ نور جتنا عام ہوگا تو ولیوں کے دشمن جو اندھیرا پھیلا رہے ہیں وہ کٹ جائے گا، اور ہر گھر میں نور ولایت ہوگا۔ تو ان باتوں کو عام کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت۔ یہاں پر ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اسی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جلد نمبر 11، یہ پوری کتاب التصوف پر لکھی انہوں نے، اور یہ خود جو ہے ان لوگوں نے شائع کیا ہے، اور اس میں جلد نمبر 11 کے اندر انہوں نے خود اس بات کو لکھا۔ یہاں پر دیکھیں خواب کے یہ منکر ہیں، یہ طبقہ اولیاء کے خواب کا منکر ہے، لیکن وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا کے، ہاں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ شخص اپنی کتاب الوسیلہ میں خواب کا رد کرتا ہے، لیکن یہ فتاوا میں آتا ہے تو سب کا رد کرتا ہے، غوث پاک کے سامنے گردن جھکاتا ہے۔ ہاں، تو یہ شان و جلالت جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ہے۔ اب دیکھیں خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ابن تیمیہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، یہ کیا، وہ کرامت، جب آپ ساری بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا پھر اپنے ابا حضور کی ایک اور عبارت سنیے آپ، اور مکالمہ سنیے۔ وقت ہمارے پاس نہیں کہ ہم ساری سندوں کی طرف چلیں، ہم صرف اصول آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 274 پر، وہ کہتے ہیں فالاولیاء اللہ المتقون هم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ويفعلون ما امر به وينتهون عما عنه زجر ويقتدون به فيها بين لهم ان يتبعوه فيؤيدهم الملائكة وروح منه ويغزفه الله في قلوبهم من انواره ولهم كرامات التي يكرم بها اولیاء المتقین وخیار اولیاء تعالی کرامتهم لحجت فی الدین ولحجت بالمسلمین۔ یہ ان کی عبارت میں نے پڑھی، اب ترجمہ اس کا سنیے۔ وہ کہتے ہیں پس اولیاء متقین ہیں، اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہی اولیاء ہیں۔ فالاولیاء اللہ المتقون وهم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ فیفعلون ما امر به وینتهون عما عنه زجرا، اور اس پر عمل کرتے ہیں جس کا انہیں اس کا حکم دیتے ہیں، جس کا حکم دیتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ اور آگے تک کہتے ہیں وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَ لَهُمْ، اور رک جاتے ہیں اور جس چیز کی اتباع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ولیوں کی تعریف کر رہے ہوں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وَيَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبٍ مِّنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ كَرَامَاتٌ، بس اللہ تعالیٰ ملائکہ کرام اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے۔ فَيُؤَيِّدُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحٌ مِّنْهُ، جبرائیل کو بھیج کر اولیاء کی مدد کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کوئی عزت نہیں ہوتی، تو میں نے کہا تم خود گھر میں ٹھگ بھکاری ہو، تمہیں کیا پتا کیا عزت ہوتی ولیوں کی۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ خود ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ آسمانوں سے جبریل کو بھیجا جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے۔ خود اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ قاری طیب نے عالم برزخ کے اندر لکھا ہے
ایک چھوٹا سا رسالہ عالم برزخ، قاری طیب جو ہے مولوی قاسم نانوتوی کا جو ہے کہ وہ پوتا ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے، تو وہ جو پرنسپل ہے دارالعلوم دیوبند کا، اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کا دانت خراب ہو گیا تھا تو لاہور میں دانت بنانے آئے تھے، تو جب انہوں نے گنبد دیکھا اور مزار دیکھا داتا صاحب کا تو کہا ہم زیارت کے لیے جائیں گے. زیارت کے لیے کہتے گئے اور زیارت کے لیے جا کر انہوں نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگے یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہو نا ممبر پر یار، کہو ممبر پر. ظاہر سی بات ہے یہ تم نے لکھا ہے کسی سنی سے چندہ پکڑنے کے لیے تھا. اگر عقیدہ تھا تو اس کو شرک کیوں کہہ دیا جاتا ہے، بدعت کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اور یہی بات رشید گنگوئی سے پوچھی گئی کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ کہنا کیسا ہے؟ تو اس نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ اگر اس نیت سے کہا ہے کہ اللہ شیخ تک میری بات پہنچا دے گا اور شیخ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن کر میری حاجت پوری کر دیں گے تو کہنا جائز ہے. تو ہم نے کہا ہم یوں ہی کہتے ہیں. پہلے لمبا چوڑا فتوا لکھا یہ شرکی ہے جی. پھر آخر میں ایک لائن میں آخر میں جب فتوا ختم کیا تو وہاں یہ لکھا اگر یہ نہیں ہے تو ہم نے کہا ہماری یہی نہیں ہے. وہ سارے پر جو ہے کہ وہ ہمارے میمن کہتے ہیں کاٹی مارو، اس کو ختم کرو اور اس پر فیصلہ کرو. ٹھیک ہے کہ جناب جو ہے کہ شیخ اگر شیخ کوئی اگر اس نیت سے یا غوث کہا جائے تو اسی نیت سے تو ختم قادری میں کہا جاتا ہے امداد کن امداد کن. اس کو میں بھی عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ملائکہ اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے. اور آگے کا جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ أَنْوَارِهِ، اور اللہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور اڈھیلتا ہے. جیسا یہ تبلیغ ہے نا اللہ کے ولی اللہ کے ولی، میں نے کہا وہ تو اشتہاری ہے، وہ کہاں سے اللہ کا ولی ہوا؟ اس کی تصویر تو پکڑا گیا تھا، تصویر بھی اخبار میں آئی ہے، تو وہ کہاں سے اس کے بستر سے چر سے نکلی تھی، وہ اللہ کا ولی ہو گیا. تو یہ ہر ایک کو اللہ کا ولی اللہ. میں نے کہا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین انوار اڈھیلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جنگ کسی سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جنہیں اللہ عزت دے کھلے دل سے ان کا احترام کرو، ہم یہ کہتے ہیں. اور جسے خدا عزت نہ دے ذلیل کرے تو عزت والوں کو ان کے برابر نہ کرو، غلط کو غلط کہو سچ کو سچ کہو. تو کہتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں انوار پلٹ دیتا ہے. اور آگے سنیے وہ لکھتے ہیں کہ وَلَهُمُ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ بِهَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ. کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ انوار و تجلیات کو اڈھیلتا ہے. کیوں اڈھیلتا ہے؟ کہ ان سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولیاء متقین کی عزت افزائی فرماتا ہے. تو اللہ نے ان کو طاقت اس لیے دی، کرامت ظاہر کرائی، کیوں؟ تاکہ ان کی عزت ہو. تو ان کی عزت تو جب ہوگی جب محفل لگا کر ہم ان کی کرامت بیان کریں. نہیں محفل نہیں ہونے. ہم نے کہا تو پھر عزت کس بات کی؟ عزت کہتے کس کو ہے؟ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کی عزت ہو. اب اس کو بیان نہ کیا جائے تو ہمیں کیا پتا کیا دیا اللہ نے. تو یہ محفل رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے. اور ایک بات علامہ محمود آلوسی نے لکھی تھی کہ جس طرح اللہ فل مدبرات امرا کی تحت روح المعانی میں لکھا ہے کہ جس طرح ان کو زندگی میں حیات ان کی حیات ظاہری میں کرامت ملتی ہے اس طرح وفات کے بعد بھی ملتی ہے. وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وہ پانی کے اوپر خشک پاؤں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے وَكَيْتَ كَرَامَةً لَهُمْ، اور قسم قسم کی کرامت اللہ ان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے. یہ سب نے لکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کے عزت افزائی ہوتی ہے. اور برگزیدہ اولیاء جو ہیں کہ وہ خیار الاولیاء اللہ، جیسا غوث اعظم ہے، جو برگزیدہ خیار اولیاء ہیں ان کی کرامت کو کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ لحجت فی الدین ولحجت المسلمین، تاکہ دین کے لیے حجت بنے اور مسلمانوں کی جو ضرورت ہو دور ہو اور کفار کے مقابلے میں وہ حق پر جمے رہیں. تو یہ ساری کرامات ذکر کی جاتی ہے. اس سے خدا کا بھولنا لازم نہیں آتا، دین مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ دین مضبوط ہوتا ہے. اب تو غیر مقلدوں نے کتاب لکھی ہے کرامات اہل حدیث، میرے پاس موجود ہے. عبد المجید ان کا ایک مولوی ہے، اس کی کرامات، اور ساری کرامات بکری بھیڑ بھینس ان کے لیے تھی. کہ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا،
یہ تو مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں کرامت اہل حدیث پر لاتا. میرے پاس موجود ہے, آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کے لے جائیں مجھ سے اور دیکھیں, بلکہ نیٹ پر بھی موجود ہے کرامات اہل حدیث. آپ گوگل پر لکھیں تو آپ کو مل جائے گی کرامات اہل حدیث, آپ اس کو دیکھیں. اس میں کرامتیں بھی بڑی ہے. حضرت یہ بھینس جو بانج ہو گئی ہے تو حضرت کی آنکھ بند, نہیں ابھی تو اس نے تو 5 کٹے جننے ہیں اور کوئی 100 لیٹر دودھ دینا ہے. تو میں نے کہا کٹوں کے لیے اور جو بھینس گبن بنے یا باج بنے تو ان کے لیے جناب جو ہے کہ انہوں نے کرامتیں بیان کی. تو میں نے کہا یہ بھی تو علم غیب ہے نا کہ 5 کٹے بھی اس کے پیدا ہونے. تو جس بھینس کے 5 کٹے پیدا ہونے تو اہل حدیث مولوی صاحب نے پہلے سے بھی 5 کٹے بیان پیدا ہوں گے, جو زور سے آمین کہنے والے 5 پیدا ہوں گے اس سے بھی. تو ہم نے کہا یہ علم غیب نہیں ہے کہ بھینس کی پشت کی اور اس کے بدن کی ساری باتیں بتا دی, یہ شرک نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں اہل سنت وہ حق مسلک اور مذہب ہے کہ چھپ چھپ کے ان کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے. برملا تو سعودی عرب سے ریال پکڑنے کے لیے بیچارے اس کو کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب یہ شرک مرک ہے, لیکن برملا اس کا اظہار ان کو بولیے کرنا پڑتا ہے. اب آئیے آخری جملہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بات تو آپ سے بہت کرنی تھی. غوث اعظم کے چند خطبے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھنے تھے تقدیر کے حوالے سے کہ